السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدہ بالتجوید چینل میں قاری محمد سلیم آپ کی خدمت میں ایک نیا سبق، ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیں ہم انشاءاللہ اپنا نیا سبق پڑھتے ہیں، اور اس میں نے بات کی تھی حروف حلقی کا تعارف اور ان کے مخارج وغیرہ کی۔ تو انشاءاللہ چلیں ہم اپنے سبق کو پڑھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حروف ہجا، حروف تہجی یا مفردات کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ان حروف اور مخارج کے سلسلے میں نے پچھلے اسباق میں، گزشتہ اسباق میں الف سے شروع کیا تھا۔ الف کے ساتھ اس کے مخرج میں جو دو اور حروف شامل ہیں، میں ان کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر چکا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارا حرف اور مخرج کے حساب سے دوسرا مخرج با کا تھا، تو با کے ساتھ اور دو حروف جو شامل تھے ان کی تفصیلات سے بھی آگاہ کر چکا ہوں۔ تیسرے نمبر پر تا تھا، اس کے ساتھ دو اور حروف تھے اور ان کے جو مخارج ہیں ان ساری باتوں سے آپ کو آگاہ کر چکا ہوں۔ چوتھے نمبر پر ہمارا ہے ثا، تو اس کے متعلق بھی بیان کر چکا ہوں۔ جیم ہماری پچھلی ویڈیو اور ہمارا پچھلا سبق تھا۔ اس کے بعد میں نے عرض کی تھی کہ ہا کے متعلق بتاؤں گا، کیونکہ جیم کے بعد ہماری ہا کی باری آئے گی۔ جب ہم ہا پڑھیں گے تو ہمیں فوراً یہ خیال آئے اور تجسس ہوگا، یہ خیال اور یہ تجسس ہوگا کہ اس کا مخرج کیا ہے اور اس کے ساتھ شامل اور حروف کون کون سے ہیں۔ تو یہ ہا جو ہے حروف حلقی میں شامل ہے۔ حروف حلقی کو حلقی کیوں کہتے ہیں اس کی تفصیلات بھی بتاتا ہوں، اور ان کی تعداد کیا ہے اس کی تفصیلات بھی بتاتا ہوں، اور ان کے مخرج سے بھی آگاہ کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ ہا کے ساتھ اور 5 حروف شامل ہیں، یعنی یہ ٹوٹل حروف حلقی 6 ہیں۔ حروف حلقی ٹوٹل 6 ہیں۔ ان کو حروف حلقی اور حروف حلقیہ بھی کہتے ہیں تجوید میں۔ حلقی یا حلقیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا تعلق حلق سے ہے، یعنی گلے سے، یہ ہمارے گلے سے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی یا حروف حلقیہ کہا جاتا ہے۔ ہم ان کو حلق سے پڑھنے والے حروف بھی کہہ سکتے ہیں، یا گلے سے ادا ہونے والے، گلے سے پڑھے جانے والے حروف بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 6 ہیں، اور ان کے ترتیب حروف کی ترتیب مخارج کے حساب سے ہے، یعنی تجوید میں یا عربی میں جو بیان ہوا ہے گلے کا، پہلے سمجھ لیں کہ گلے کو 3 حصوں میں تجوید میں بیان کیا گیا ہے۔ اقصی حلق، اس کے 3 نام ہیں، یعنی ایک پہلا نام کیا ہے؟ اقصی حلق، دوسرا نام ہے وسط حلق، اور تیسرا نام ہے ادنی حلق۔ اقصی حلق وہ ہے جو گلے کا وہ حصہ ہے جو ہمارے سینے سے جوائنٹ ہے۔ حلق کا وہ حصہ جو ہمارے سینے سے جوائنٹ ہے اس کو کہتے ہیں اقصی حلق۔ اقصی حلق ہمارے سینے سے ملا ہوا حصہ، اور ان کے اس حصے سے جو حروف 2 پڑھے جاتے ہیں وہ یہ ہیں حمزہ اور ہا۔ سینے سے جوائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پڑھنے میں ہمیں جو آواز اور ساؤنڈ آتا ہے اس طرح کا آتا ہے کہ جیسے ہماری یہ سینے کے ساتھ ملتے ہوئے حصے سے آ رہا ہو۔ اس لیے اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو ہمارے سینے سے جوائنٹ ہے، یہ 2 حروف پڑھے جاتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ اچھا، اس کا دوسرا حلق کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا نام ہے وسط حلق۔ حلق کا درمیانی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ، اس سے 2 حروف پڑھے جاتے ہیں، عین اور ہا۔ عین اور ہا، یہ وسط حلق،
حلق کے درمیانی حصے یعنی بیچ کا حصہ، حلق کا سینٹر، اس سے یہ دو حروف پڑھے جاتے ہیں، عین اور ہا، یہ دو حروف پڑھے جاتے ہیں وسط حلق سے۔ اور تیسرا حصہ جو ہے حلق کا تجوید میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے ادنا حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو ہمارے منہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس سے دو حروف پڑھے جاتے ہیں، غین اور خا، غین اور خا، یہ دو حروف پڑھے جاتے ہیں ادنا حلق، حلق کے اس حصے سے جو ہمارے منہ سے ملا ہوا ہے۔ یعنی حلق کے تین حصوں کے نام اور ان کی تفصیل یہ ہے کہ اقصی حلق، حلق کا وہ حصہ جو ہمارے سینے سے ملا ہوا، جوائنٹ ہوا ہے ایک، دوسرا وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، تیسرا ادنا حلق، حلق کا وہ حصہ جو ہمارے منہ سے ملا ہوا ہے۔ حلق کی اس ترتیب کے ساتھ ان حروف کی ترتیب بھی کچھ اس طرح سے ہے، حمزہ اور ہا اقصی حلق، عین ہا وسط حلق، غین خا ادنا حلق سے پڑھے جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی، تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔